السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے، اور تمام عالم اسلام کو ابو فضل کی دل کی گہرائیوں سے شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ لوگوں کے مصیبتوں کو، آپ لوگوں کے بیماریوں کو، اللہ آپ لوگوں کی تنگ نظری کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ سے یہ دعا ہے۔ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی مغرب کی اذان سے پہلے درود شریف پڑھے ہوں گے 100 مرتبہ۔ یہ تو اب لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو چیز نہ جانتے ہیں وہ تو بتانا بہت ضروری ہے۔ جو مس بھی کر دیے ہیں وہ لوگ صلاۃ تراویح کے بعد کمپلیٹ کریے، پڑھیے، درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ صلاۃ تسبیح سے پہلے۔ اس کے بہت بڑے اجرات ہیں، بہت فوائد ہے، اور جو ہو سکتا اپنے گناہوں کی توبہ کریے، اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اللہ ہمارے جائز تمناؤں کو پوری کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر آبا سے محفوظ کرے، کیونکہ شیطانوں کی شیطانیت تو اتنی بڑھ چکی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان ملعونوں کو کچھ نہیں رہا سوائے اسلام کے علاوہ، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ان کو یا نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ سے یہی التجا ہے۔ تو بہرکیف آج شب برات ہے، اور ہمارے شباب بچوں سے، میرے چھوٹے بھائیوں سے ایک التجا ہے میری، چپ بائکوں پہ نکل کر تکلیفیں مت دو لوگوں کو۔ آپ اس میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں یہ، لیکن اس کی وجہ اس کی سارے لوگوں کو بھگتنا پڑتی ہے وہ تکلیف۔ پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں، جیسا شب معراج کے دن ہوا تھا، جو جس طریقے سے جلوس کی شکل میں جو بچے نکلتے وہ نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ عبادت کرنے کی رات ہے، مسجدوں میں بیٹھیے، عبادت کریے، درود شریف پڑھیے، یاسین پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، آپ کو جو آتا پڑھیے، اگرچہ آپ کو نہیں بھی آتا تو پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ کو بھی اجرات حاصل ہوں گے۔ یہ بائکوں پہ پھرنا، چیخیں مارنا، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ چیز۔ پھر ہم میں اور وہ غیر مسلم میں فرق کیا رہے گا یہ بتائیے؟ بھلا آپ لوگوں کو میری بات یہ خراب محسوس ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ چبوتروں پہ بیٹھ کے ڈومنے کھیل کے، وہ کھیل کے، یہ کھیل کے، یہ وہ رات نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ رات عبادت کرنے کی رات ہے، یہ رات قرآن پاک پڑھنے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی رات ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا، آپ کے بھائی کا۔ تو میں تو جو چیز ہے برابر بولتا ہوں، ڈنکی کی چونٹ پہ بولتا ہوں اور حقیقت بولتا ہوں، چاہے آپ لوگوں کو برا دکھے بھلا دکھے، مگر یہ چیز ہے میں برابر بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیے شب معراج کے دن میں خود نظارہ کیا، حالانکہ میرے کو لوگ بتائے، میں یقین نہیں کرا۔ میں بولا کہ نہیں ہمارے بچے، ہمارے بھائیاں اتنا تو غیر ذمہ دار نہیں رہتے، لیکن میں نے دیکھا آنکھوں سے، کچھ بچوں نے گاڑیاں بھگا رہے تھے، ریس کر رہے تھے، ٹائریں کس رہے تھے۔ اب اس کا ہٹ جانا ساری عوام کو بھگتنا پڑا۔ پمپاں سارے بند ہو گئے، پمپوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ تکلیف کس کو ہوئی؟ اس کے بعد دوسرے دن ان کا بھی تیوہار تھا، ابھی بھی ان کا تیوہار چل رہا، کچھ ہولی کے نام سے وہ کلریں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ کچھ بھی ڈالنے دو، کرنے دو، لیکن ہمارا کام ہے سب کے تیوہار کا احترام کرنا، اور ان کا بھی کام بنتا ہے ہمارا احترام کرنا، ہمارے تیوہاروں کا احترام کرنا۔ لیکن یہ بہت کم کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ لوگ کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، مطلب پینے والے بہت ایسے کم ذہنی کا یعنی شکار ہے یہ لوگ، اس لیے ہر دن ایک نیا ایک وہ رہتا۔ خیر ایشوز تو بہت ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ مبارکباد دینا میرے لیے بہت ضروری تھا، یہ میسج آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری تھا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، وہی مسجدوں میں بیٹھیے، دعائیں کیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ دیکھیے آج ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم حجاب کے نام پہ ہمارے بہنوں کو پریشان کیا جا رہا، نقاب کے نام پہ ہمارے بہنوں کو پریشان کیا جا رہا۔ اب یہ لوگوں کی اگلی سازش، ان کا منصوبہ اذان کے اوپر پابندی لگانے کی ہے، جبکہ یہ لوگ جس دن یہ کریں گے اس دن ان کو خود پتہ چلے گا کہ مسلمان کون سی قوم ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کرتے، ہر چیز سہتے، لیکن جہاں پہ اذان کی اور نماز کی بات آ جاتی
ہم ان کی 7 پشتی کو بھی معاف نہیں کرتے، ان کی 7 نسلوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ خیر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی وہ چیزوں میں آنے کی۔ اور ممبئی ہائی کورٹ تو آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کھلا بول دیا کہ ہم حجاب اور نقاب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، حجاب بننے والوں کو بننے دو، نہیں بننے والوں کو مت بننے دو۔ ان کے یعنی کورٹ کا یہ آرڈر تھا، یہ احکامات تھے اس کے کہ یہ حجاب والوں کے ساتھ ہے، یعنی ہماری بہت بڑی جیت ہوئی۔ ایک ہی دیش کے اندر جو 2 قانون بتائے گئے، ایک کرناٹک کا ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف ججمنٹ دیا اور ممبئی ہائی کورٹ نے ہمارے ساتھ رہا اور ہماری تائید میں بتایا اس نے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ اور ایک مرتبہ آپ لوگوں کو ابو فضل کی دل کی گہرائیوں سے شب برات کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، فضول میں باہر مت پھریے، فضول میں لوگوں کو تکلیف میں مت ڈالیے، اللہ یجزیکم الخیر۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ان گندی نسلوں سے باز رہیے، کیونکہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، نسل ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے اسلام کو دھکا نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ انہوں جو کرتے کرنے دو، سب ان کے پچھوڑ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی کوئی چیز کی وہ نہیں ہے، سمجھنا، نہ ان کی کوئی اوقات ہے، نہ ان کے کوئی پابندیوں کی اوقات ہے، نہ ان کے باتوں کی کوئی اوقات ہے۔ ان کا کام ہے دیش میں شر پیدا کرنا، دیش میں ہند مسلمان کاٹ کھیلنا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے یہ مانگتے ہیں، اللہ اس کم وقتوں کو، ان دیمک کے کیڑوں کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ یہ ہم کو تکلیف دے رہے، لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتی یہ لوگ ہمارا، یہی بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اس اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت، اور یہ بھی وقت اللہ کا بہت بڑا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ نمازیں پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو ابھی جواب مل جائے گا۔ بہرکیف انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے۔ السلام